السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، سندھ پولیس کے سربراہ غلام نبی میمن اپنے کمزور ترین قلعے کو مستحکم کرنے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ اس مقصد کے لیے جہاں وہ ایک طرف سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کا خاندہ استعمال کر رہے ہیں تو دوسری جانب وہ فریال تالپور صاحبہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھی سرگرداں نظر آ رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ ویسٹ زون کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب، ساؤتھ کے ایس ایس پی اسد رضا اور خود ایسٹ کے ایس ایس پی عبدالرحیم شیرازی کے علاوہ میرپور خاص ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی چودھری اسد کی پوسٹیں خطرے میں پڑ چکی ہیں۔ کسی بھی وقت شب خون مارا جا سکتا ہے۔ ان چاروں پولیس افسروں کو نہ صرف ان کے عہدوں سے الگ کرنے کے واسطے بلکہ انہیں سندھ پولیس سے نکالے باہر کرنے کے واسطے بھی۔ ان تمام تر امور کا بالواسطہ یا براہ راست تعلق جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ کے کمزور ترین قلعے کو مستحکم کرنے سے بتایا جاتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے جو ہے روٹیشن پالیسی کے تحت سندھ پولیس سے جن ڈی آئی جیز کو دوسرے صوبوں میں بھجوایا گیا تھا، اس میں بعض ڈی آئی جیز نے جو ہے خود دوبارہ سے سندھ پولیس میں واپسی کی کوششیں کی تھی، جن میں سندھ پولیس کے گاڈ فادر کے گروپ میں جو افسران شامل تھے، ان ڈی آئی جیز کی راہ میں جو ہے موجودہ سندھ پولیس کے سربراہ جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بن گئے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ گاڈ فادر کے گروپ میں شامل ڈی آئی جیز جو ہے دوبارہ سندھ پولیس میں آ کر ان کے لیے مشکلات کا باعث بنے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ آئی جی نے جو ہے وہ نعمان صدیقی اور خود نعیم شیخ کی سندھ پولیس میں واپسی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی، جس کی وجہ سے جو ہے ریکوزیشن کے باوجود ان دونوں پولیس افسروں کا سندھ پولیس میں واپسی نہ ہو سکی، جبکہ وہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں بلکہ 3 بار جو ہے وہ سندھ پولیس میں واپسی کی کوششیں کر چکے ہیں۔ ناظرین، اب میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ پولیس میں جو ہے پوسٹنگ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ جہاں اپائنٹمنٹ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس کے بعد سرکاری محکموں میں سب سے زیادہ اہم ترین جو مرحلہ ہے وہ پوسٹنگ کا ہے، کیونکہ پوسٹنگ سے جو ہے وہ اختیارات جڑے ہوئے ہیں، اور اختیارات سے دولت روکڑا، یعنی اگر آپ کے پاس اختیارات ہیں تو روکڑا بھی آئے گا، دولت بھی آئے گی، یعنی کہ آپ پر جو ہے پھر ہر قسم کی جو ہے وہ بہاروں کا آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پوسٹنگ کے رحم و کرم پر ہے، یعنی کہ آپ پر جو ہے وہ لکشمی جو ہے وہ آتی ہے اس صورت میں جب آپ کسی پوسٹ پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پوسٹنگ نہیں ہے تو آپ کو آپ کا سپاہی بھی جو ہے وہ سلام کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ پوسٹنگ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ پوسٹنگ جو ہے وہ صلاحیت کے بلبوتے پر ہوا کرتی تھی، اہلیت پر ہوا کرتی تھی، میرٹ پر ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد زمانہ تبدیل ہو گیا، پھر پوسٹنگ جو ہے وہ سیاسی اثر رسوخ کے نتیجے میں ہونا شروع ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ رشوت کے بلبوتے پر پوسٹنگیں ہونا شروع ہوئی، لیکن اب جو ہے رشوت کے ساتھ ساتھ جو ہے سازشوں کا، عیاری اور مکاری کا، مکر و فریب کا بھی ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی اچھی پوسٹنگ نہیں مل سکتی، چاہے آپ نے کسی صوبے کا آئی جی بننا ہو، یا آپ نے ایڈیشنل آئی جی بننا ہو، یا ڈسٹرکٹ ایس ایس پی یا زونل ڈی آئی جی۔ تمام تر پوسٹنگوں کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس سیاسی اثر رسوخ کے علاوہ روکڑا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی کوئی مضبوط لابنگ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ سازش کا اور مکر و فریب کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کوئی بھی اچھی پوسٹنگ نہیں لے سکتے۔ پوسٹنگ لینے کے بعد اس پوسٹنگ کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کو
انہی تمام تر صلاحیتوں کا آپ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ اپنی سیٹ کو جو ہے بچانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ پولیس کے جو سربراہ ہیں غلام نبی میمن جو ہے وہ اس وقت اپنی کمزور ترین پوسٹ کو، یعنی کہ اپنے کمزور قلعے کو جو ہے وہ مستحکم کرنے کے لیے انہیں اضافی طور پر جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کا خاندہ استعمال کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو ہے سندھ کی سب سے زیادہ اہم ترین جو حکومتی شخصیت ہے، یعنی کہ فریال تالپور صاحبہ کی بھی خدمات، یعنی کہ ان کی بھی حمایت جو ہے وہ حاصل کرنے کی ضروریت یا نوبت پیش آئی۔ اس کے بغیر جو ہے وہ اپنی پوسٹ کو جو ہے کسی بھی صورت میں بچا نہیں پا سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مستحکم کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے لیے خطرہ بننے والے پولیس افسروں کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے نہ صرف ان کی پوسٹوں سے ہٹانے کی کوشش میں مصروف ہے، بلکہ انہیں جو ہے سندھ پولیس یعنی صوبہ سندھ سے ہی باہر نکالنے کی کوششوں میں اس وقت لگے ہوئے۔ اطلاع یہی ملی ہے کہ پہلا شکار جو ہے وہ ویسٹ زون کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کے علاوہ خود کراچی کے جو 2 ایس ایس پی ہیں، اس کے عبد الرحیم شیرازی اور ساؤتھ کے ایس ایس پی اسد رضا کے علاوہ خود میرپور خاص کے ایس ایس پی چودھری اسد جو ہے وہ پہلے دستے میں شامل ہیں، جو کہ اس انتقام کا شکار ہونے جا رہے ہیں۔ ایک طرف سندھ سے جو ہے ناپسندیدہ اور اپنے لیے خطرہ بننے والے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کو نکالے باہر کر رہے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ اپنی پوسٹ کو خطرہ بننے والے جو ہے دوسرے جو سندھ سے اس وقت باہر اور سندھ میں واپس آنا چاہ رہے ہیں، ان 2 ڈی آئی جیز کی راہ میں تو وہ سیسا پلائی دیوار بن چکے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ سندھ پولیس کے گاڈ فادر کے گروپ سے بتایا جاتا ہے۔ سندھ پولیس کے جو گاڈ فادر ہیں، ان کے 2 یاجوج ماجوج جو اس وقت سینٹرل پولیس آفس میں براجمان ہیں، وہ پہلے ہی آئی جی سندھ ان سے جو ہے وہ کنارہ کر چکے ہیں، خود کو ان کے سائے سے اور ان کے شر سے بچانے کی بھی اس وقت کوششیں کر رہے ہیں، تاکہ وہ ان کے لیے کسی بھی قسم کا خطرہ نہ بن سکے۔ ناظرین، یہ جو سیاسی اتار چڑھاؤ آتا ہے جب بھی ملک میں، یعنی کہ حکومتیں جب ٹوٹتی پھوٹتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا جب شکار ہو جاتی ہیں، جس طریقے سے پنجاب کی حکومت تبدیل ہو گئی ہے، مرکز کی حکومت جو ہے وہ اس وقت ہچکولے کھا رہی ہے، تو اس طرح کی صورتحال میں جو ہے سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا جو ہے پولیس کے علاوہ خود بیوروکریسی کو ہوتا ہے، کیونکہ بدقسمتی سے ان کے کوئی ایک قبلہ نہیں ہوتا ہے، ان کے جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتیں ہی ان کا قبلہ ہوتی، جس کا وہ بدقسمتی سے طواف کرتے ہیں۔ کوئی کسی ایک گروپ میں شامل ہوتا ہے، کوئی کسی دوسرے گروپ میں شامل ہوتا ہے، یعنی حکومت جب تبدیل ہوتی ہے تو بیوروکریٹس کے اور خود پولیس افسروں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ یعنی کہ اب سے چند ہفتے قبل جو پولیس افسران بڑے چوڑے ہو کے جو ہے پنجاب پولیس میں جو ہے ان سیاستدانوں کے، ان حکمرانوں کے اشاروں پر جو ہے وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے تھے، وہی پولیس افسران جو ہے وہ اب چوہے بن کر جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ نئی حکومت جو ہے وہ کہیں ان کے خلاف کارروائی نہ کرے۔ تو ان کو تو یہ ایک اچھا خاصا لیسن ہے ان کے لیے، یہ میسیج ہے ان کے لیے، تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کیوں ان حکمرانوں کے، ان سیاستدانوں کے اشارے پر جو ہے غلط کام کرتے ہیں، جو ان کو ٹشو پیپر کی طرح سے اپنے مذموم مقاصد میں استعمال کرتے ہیں، اپنے مخالفین کو کچلنے میں استعمال کرتے ہیں، اور کام نکلنے کے بعد جو ہے وہ طوائفوں کی طرح سے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھنے یا اپنی آنکھیں جو ہے وہ پھیرنے میں جو ہے وہ دیر نہیں لگاتی۔ چاہے کوئی بھی حکومت ہو، تو یہ پولیس افسروں کو اور بیوروکریٹس کو چاہیے کہ جو انہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے ملازمت میں آنے کے بعد، کیوں نہیں وہ اپنے حلف کا پاس کرتے ہیں، کیوں وہ اپنے حلف سے ہٹ کر جو ہے اپنی وفاداری جو ہے وہ ان سیاستدانوں کی
ساتھ نبھاتے ہیں جو انہیں پوسٹنگ دلواتے ہیں۔ پھر میں کہہ چکا کہ پوسٹنگ جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے سرکاری ملازمین کے لیے، کیونکہ پوسٹنگ سے اختیارات اور اختیارات سے جو ہے وہ دولت جڑی ہوئی ہے، اور پوسٹنگ جو کر سکے گا وہی ان سرکاری افسروں پہ حکمرانی کرے گا۔ اگر پوسٹنگ جو ہے سیاستدان کریں گے تو پھر یہ سرکاری جو افسران ہیں یہ جو ہے دم ہلاتے ہوئے انہی سیاستدانوں کے پیچھے چلیں گے اور ان کے اشارے پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ پوسٹنگ اتنی ظالم شے ہے، یعنی کہ اتنی کتی شے ہے کہ جس کے پاس بھی پوسٹنگ کا اختیار ہوگا یہ بیوروکریٹس اور سرکاری افسران اور پولیس افسران جو ہے وہ دم چلے کی طرح سے جو ہے وہ ان کے آگے پیچھے چلتے رہیں گے۔ اب ایف آئی اے کے جو ڈی جی تھے رانا طاہر، جب ان کی پوسٹنگ ایف آئی اے میں ہوئی تو وہ اپنے ساتھ جو ہے اپنی پوری بارات لے کر گئے تھے، اور اس سے قبل جو ڈی جی ایف آئی اے تھے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی، ان کی باقیات کو انہوں نے ایک ایک کر کے جو ہے نکالے باہر کر دیا تھا۔ اب رانا طاہر کے ٹرانسفر کے بعد ان کی جگہ محسن بٹ آ گئے نئے ڈی جی ایف آئی اے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی جو ہے خود رائے طاہر کی باقیات کو ایک ایک کر کے نکالے باہر کریں گے اور پھر اپنی بارات لے آئیں گے تاکہ وہ ان سے اپنا من پسند کام بلا کسی جھجک بلا کسی روک ٹوک کے وہ کروانے میں کامیاب ہو سکے۔ یہ ہے سرکاری ملازمین کا کام، سرکاری افسروں کا کام، کہ وہ کس طریقے سے جو ہے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی پوسٹنگ حاصل کرنے کے لیے اور اپنی پوسٹنگوں کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کرتے۔ ناظرین، اب ایک اور خبر میں شیئر کرتا چلوں کہ لاڑکانہ کا جو علاقہ ہے حسینی آباد میں جو ہے ایک نوجوان لڑکی روزینہ گوپانگ کا جو ہے پراسرار طور پر قتل ہوا۔ قتل کی اس واردات میں میر محمد، محمد علی اور نظام کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے کئی روز گزرنے کے باوجود پولیس اس میں سے کسی ایک بھی ملزم کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ ان تینوں کا تعلق جو ہے وہ حکمراں پارٹی سے بتایا جاتا ہے، بااثر لوگوں کی انہیں سرپرستی حاصل ہے، اور اس واقعے میں بہت بااثر لوگ ملوث بتائے جاتے ہیں۔ یہ صرف قتل کا ایک واقعہ نہیں بلکہ اس میں بہت اور بھی بہت کچھ شرمناک قسم کی حرکتیں کی گئی ہے، اس لیے کہ مقتولہ ضرورت سے زیادہ خوبصورت تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے شیطانوں نے جو ہے وہ بہت کچھ کیا، جس کو جو ہے وہ اس وقت راز میں رکھا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملزمان جو ہے پولیس کے ہتھ پہ نہیں چڑھ، اور پولیس خود بھی جو ہے وہ انہیں گرفتار نہیں کر پا رہی۔ یہ حال ہے سندھ پولیس کا۔ اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سندھ کے جو ہے قائم مقام گورنر یعنی اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی نے جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ غلام نبی میمن کو بلوایا، انہیں ان سے ملاقات کی اور انہیں کچھ بعض ضروری ہدایات دی اندرون سندھ جو ہے وہ اغوا اور لوٹ مار کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی وجہ سے۔ ایک اور خبر یہ شیئر کرتا چلوں کہ ایک کانسٹیبل ہے محمد حسین لاغاری، یہ بتایا جاتا ہے خود دادو کے جو ایس ایس پی ہے ان کے اسکواڈ میں چلتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو ہے اطلاع یہ ملی ہے کہ یہ ڈاکہ زنی اور موٹر سائیکلوں کے چوری اور چھیننے کی وارداتوں میں ملوث بتایا جاتا ہے۔ ان کے خلاف جام شورو میں ڈاکہ زنی کی کوئی ایف آئی آر بھی درج ہے، اور حیدرآباد کے ڈی آئی جی جو ہے وہ انہوں نے دادو کے کمپلینٹ سیل میں 2 شکایتیں بھی ان کے خلاف بھجوائی ہے، جہاں پر انسپکٹر قاسم سمیجو جو ہے وہ اس کانسٹیبل کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کامیاب ہوتی، کیونکہ یہ دادو کے ایک ایم این اے کے جو ہے من پسند گن مین رہ چکے ہیں، اور وہی جو ایم این اے ہیں جس کا تعلق حکمراں پارٹی سے ہے وہ ان کی پش پر کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے یہ کانسٹیبل محمد حسین لاغاری
کو گرفتار کرنے کی کسی بھی پولیس کو ہمت نہیں ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ایس ایس پی کے اسکواڈ میں رہتے ہوئے جو ہے وہ مبینہ طور پر موٹر سائیکلوں کے چوری اور چھیننے کی وارداتیں بھی کر رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی جی سندھ اپنے قلعے کو مستحکم کرنے کے لیے کتنے پولیس افسروں کے تبدیلی اور سندھ سے نکالے جانے کی قربانی لیں گے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ فی الحال ڈی آئی جی ویسٹ زون ناصر آفتاب، ایس ایس پی سعود اسد رضا اور خود ایس ایس پی ایسٹ عبدالرحیم شیرازی کے علاوہ خود میر پور خاص کے ایس ایس پی چودھری اسد کی پوسٹیں تو خطرے میں پڑ چکی ہیں۔ اب دیکھتا یہ ہے کہ وہ اپنی پوسٹیں بچانے کے لیے کس طریقے سے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین رہ جاتا ہوں۔